کے بعد میں جو ہے شیطان آزاد کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اس نے رمضان المبارک کے اندر جو ہے نیکیاں کی ہیں وہ سب اکارت کر دی جائے۔ اس لیے جو ہے ہم سب کو یہ جو ہے رات، جیسے ہمارے لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اس کے اندر ہم بڑی احتیاط سے جو ہے جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کی، تو یہ رات بھی لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، ہماری عبادتوں کا جائزہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ اس میں ہم تمام مسلمانوں کو غفلت میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس رات میں اپنی عبادتوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور اسی میں جو ہے کہ آج کی رات میں خاص طور پر ایک تسبیح جو ہے یا تواب یا کریم، یعنی اپنے گناہوں پر ندامت ہو اور کریم آقا کے جو ہے رحمت سے امید ہو، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر جو ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھے ہوئے کہ وہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، وہ بخش دے گا، تو اس کی ذات پر ایک تسبیح جو ہے یکسوئی کے ساتھ اس جو ہے تسبیح کو جو ہے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے بڑے فائدے ہوں گے، زندگی میں برکت، تندرستی میں برکت، اور اس کے کھانے کمانے کے اندر برکت، اس کے روزی کے اندر برکت، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اگر ایک تسبیح کو جو ہے انسان جو ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ جو ہے ادا کر لے گا، یا تواب یا کریم، اس کو یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اپنے گناہوں پر جو ہے شرمندگی آدمی کرے، اور جو ہے اللہ کے کریم ہونے کا جو ہے اپنے دل کے اندر داعیہ پیدا کرے کہ وہ کریم ہے، میرے گناہوں کو بخش دے گا، تو اس کا بڑا جو ہے فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ کل جو ہے عید الفطر کا جو ہے دن ہوگا، شوال کی پہلی تاریخ ہوگی، اور پہلی تاریخ میں جو ہے ہمیں عید کا جو ہے منانے کا جو ہے خوشی ہے کہ بھئی ہم نے اللہ کے احکام کو پورا کیا۔ 30 دن ہم نے روزے رکھے، لیکن عید کا روزہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ عید کے روز کیوں حرام قرار دیا؟ کہ اللہ کے حکم کو ہم نے پورا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں حکم کے پورا کرنے پر روزہ رکھنے کے لیے ممانعت کر دی گئی ہے۔ اس لیے ہم نے جو ہے اللہ نے جو ہے ہمارے لیے خوشی کا دن بنایا کہ آج کھاؤ اور پیو اور اپنی جو ہے چاہتوں کو جو ہے پورا کرو، اس لیے کہ تم نے مجھے راضی کیا ہے۔ اسی کے طریقے پر پھر جو ہے ہم صبح اٹھتے ہیں، سویرا اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ عید کی سنتوں میں سے ہے۔ اور مسواک کرنا، اچھی خوشبو لگانا، اور عیدگاہ جو ہے جانا، جلدی جانا، ایک راستے سے جانا دوسرے سے واپس آنا، یہ عید کی سنتوں کے اندر سے ہے۔ اور عید کی نماز عیدگاہ میں ہی پڑھنا، لیکن چونکہ اس وقت میں حالات پیچیدہ ہیں، پورا ملک، پوری دنیا جو ہے اس ایک بڑی مہاماری سے جو ہے جھوج رہا ہے، اس لیے جو ہے حکومت کے مد نظر جو ہمارے اوپر جو ہے قانون نافذ کیا گیا ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں جو ہمارے علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ ہم اپنے جو ہے گھروں میں ہی رہ کر نماز عید الفطر ادا کریں، اور جو مسجدوں کے اندر جو ہمیں جو ہے قانون کے دائرے میں جو ہے 5 آدمیوں کے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ 5 آدمی جو ہے اپنی مسجدوں کے اندر جو ہے نماز پڑھیں تو اس کا ہمیں جو ہے خیال رکھنا ہے۔ تو نماز عید الفطر جو ہے کیسے ادا کی جائے گھروں کے اندر؟ حالانکہ ہمارے علماء کرام نے یہ امت کی سہولت کے لیے، اس لیے کہ جو ہے ایک آدمی جب پورے مہینے محنت کرتا ہے اور سال میں ایک نماز ہوتی ہے، تو اس نماز کو پڑھنے کا شوق ہر ایک کے جذبے کے اندر ہوتا ہے، ہر ایک کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں ہم کھل کر عیدگاہ نہیں پہنچ سکتے، تو بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ احساس رہے کہ بھئی اب کہ نماز عید الفطر جو ہے نہیں ادا کی گئی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء کرام نے جو ہے ہمیں یہ اجازت دی ہے شریعت کی روشنی میں کہ ہم جیسے ہم نے تراویح یا نمازیں جو ہمارے اوپر اللہ نے فرض کی ہیں، یا رمضان مبارک میں جو ہے جمعہ یا دیگر جمعے جو ہم نے ادا کی ہے، اسی طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کر جو ہے نماز ادا کریں، اور اس کے اندر جو قانون نافذ کیے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے ہم جو ہے کیا نام جو ہے قانون کو جو ہے دھیان میں رکھتے ہوئے جو ہے نماز ادا کریں۔ اب نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ اس کے لیے جو ہے ضروری ہے امام کے علاوہ کم از کم 3 آدمی ہونا ضروری ہے۔ نماز عید کے لیے شرائط میں سے ہے کہ کم از کم جو ہے 3 آدمی امام کے علاوہ ہوں۔ اور پھر نماز ہم کیسے ادا کریں؟ اس کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوئی کام ایسا نہیں بتایا جس سے امت کو جو ہے پریشانی یا دشواری ہو. ہر کام سہولت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو وہ طریقہ جو ہے کس طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنی ہے وہ جو ہے میں بتا دیتا ہوں، تاکہ تمام امت مسلمہ جو اس عبادت کو ادا کرے گی وہ صحیح طریقے سے اور صحیح انداز میں جو ہے ادا کرے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز واجب ہے. جیسے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ فرض کے نیچے واجب کا درجہ ہے. اور یہ سال میں 2 ہی نمازیں ہیں، نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ. تو نماز عید الفطر جو ہے ہمیں اس وقت میں جو ہے ادا کرنی ہے. تو اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے. 2 رکعت نماز واجب عید الفطر ماں 6 زائد تکبیروں کے، اس کے اندر جو ہے 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں اور نمازوں کے علاوہ. واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو ہے جب نیت کر چکے تو خانہ کعبے کی طرف اپنا رخ ہوگا تو ہم اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نیت باندھ لیں گے. اب جب نیت باندھ لیں گے تو ہم یہاں سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں گے. اس کے بعد میں اب 3 تکبیریں ہوں گی. تو پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. پھر تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ باندھ دیے جائیں گے. قرات ہوگی رکوع سجود کے ساتھ جو ہے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی. پھر اس کے بعد میں دوسری رکعت جو ہے شروع ہوگی. تو دوسری رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ قرات کرے گا اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تسبیحات ہوں گی. وہ اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. چوتھی تکبیر